ناظرین کرام، عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر کے بغیر نہیں رہتی۔ شیخ سعدی اس حوالے سے بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک باغ میں مٹی سے ہوا نے پوچھا کہ مٹی تو اتنی خوشبودار نہیں ہوتی، تو کیوں اتنی خوشبودار ہے؟ مٹی نے کہا، میں تو عام سی مٹی ہی تھی، مگر میرے اندر گلاب کے پودے کی کاشت ہوئی اور یہ اسی کی خوشبو ہے جس سے میں مہک رہی ہوں۔ صحبت کے انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلائے، جس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے، اور جس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے۔ صحبت کتنا اثر رکھتی ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ، ان کا شمار بر صغیر کے ممتاز بزرگان دین میں ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو شخص چند روز آپ کی صحبت میں گزار لیتا تھا اس کی دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ حضرت امیر خسرو، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اور حضرت احمد ایاز رحمہم اللہ، ان کا شمار ایسے ہی بزرگوں میں ہوتا ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ کی صحبت میں رہ کر کندن بنے۔ مگر دہلی میں مقیم ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس بات سے منکر تھا کہ صحبت کسی انسان کو بگاڑنے یا سنوارنے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں چند روز تو کیا چند ماہ بھی گزار لے تو اس سے اس کی حالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ اس کا خیال تھا۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی خانقاہ میں آنے لگا اور بظاہر آپ کا مرید بن گیا، مگر کئی ماہ گزر جانے کے باوجود اس کی دلی کیفیت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ شراب پینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اس نے وہ بھی جاری رکھا۔ بالآخر ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے خود اسے شراب پیتا دیکھ لیا، مگر وہ شرمندہ ہونے کے بجائے زور زور سے قہقہ لگاتے ہوئے کہنے لگا، حضرت آپ تو کہتے تھے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، مگر مجھ پر تو آپ کی صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے یہ سن کر کہا کہ پانی ہر قسم کی ظاہری گندگی کو دھو ڈالتا ہے، مگر مچھلی کی بدبو اس سے دور نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے۔ اس میں قصور پانی کا نہیں ہے بلکہ مچھلی کی ذات کا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی نیت ہی نہ بدلنے کی ہو تو صحبت بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، بے شک صحبت اثر کے بغیر نہیں رہتی۔ آخر میں اس حوالے سے مشہور بزرگ حضرت علقمہ بن عبید کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت آپ کی کوشش گزار کرتا ہوں اور پھر ایک وقفہ لوں گا، اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے ایک روز اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر کبھی تمہیں کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایسے شخص سے دوستی کرنا جو تمہارا دوست بن کر تمہاری زینت بن جائے۔ اگر کوئی نادانی کرو تو وہ تمہاری ڈھال بن جائے، اگر تم پر کوئی مصیبت یا آفت نازل ہو تو وہ تمہاری مدد کرے، اگر تم کچھ کہو تو تمہاری بات کا یقین کرے، اگر تم اس کے ساتھ مل کر کسی کا مقابلہ کرو تو وہ تمہاری طاقت بن جائے، اگر تم کسی نیکی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود اس نیک کام کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے،
اور تمہاری کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اجاگر کرے، اور اگر تمہاری کوئی برائی نظر آئے تو اس پر پردہ ڈالے۔ یہ ہے تمہارا اچھا دوست اور یہ ہے تمہاری صحبت۔